بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارگا کی بجلی آج کے ترقی یافتہ دور میں بنیادی ضرورت میں شمار ہوتی ہے۔ آج کا ذریعہ معاش ہی نہیں بلکہ صحت و تعلیم کے حصول کے لیے بھی بجلی ایک ضرورت بن چکی ہے۔ واضح ہے کہ بلوچستان میں اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے جس سے پورے بلوچستان کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ بجلی بلوچستان کے بجائے باہر چلی جاتی ہے۔ چونکہ وچ پاور پلانٹ سے 930 میگا واٹ، اپکو پاور پلانٹ سے 500 میگا واٹ، ابی اللہ کوسٹل پاور پلانٹ سے 150 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایران سے متصل مکران اور تفتان کو ایران سے بجلی فراہم کرنے کا معاہدہ بھی کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بلوچستان کے عوام کو بجلی میسر نہیں، اور جو تھوڑی بہت میسر ہو بھی انتہائی مہنگی ہے۔ آئے روز اس پر درجنوں ٹیکس بھی لگائے جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام حقائق کے باوجود کوئٹہ سے لے کر گوادر تک اور چمن سے لے کر جعفر آباد تک بجلی ناپید ہے۔ چونکہ عوام کی سہولیات کے خاطر مکران کے تینوں اضلاع گوادر، کیچ اور پنجگور کو ایران سے بجلی فراہم کی جاتی تھی، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے بجلی 200 میگا واٹ کم کر کے علاقے کے عوام کو صرف 10 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس اقدام سے علاقے کے عوام اذیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور بلوچستان کے عوام کے ذمے بجلی کے جو سابقہ بقایا جات ان کو معاف کیے جائیں، اور صوبے کے تینوں پاور پلانٹ سے صوبے کے عوام کو خصوصاً مکران کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جائے، اور ساتھ ہی بجلی کے بل سے ناجائز ٹیکسوں کا خاتمہ کیا جائے۔ نیز گوادر، کیچ اور پنجگور کے عوام کو ایران سے جس ریٹ میں بجلی خریدی جا رہی ہے اسی ریٹ پر بجلی فراہم کی جائے۔ قرارداد نمبر 27 پیش ہوئی، کیا محرک اپنی قرارداد نمبر 27 کی ایڈمائزیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی مختصر میں پیش کروں گا۔ بدقسمتی سے بلوچستان میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بلوچستان کے عوام کو نہیں ملتی۔ بلوچستان کے ساتھ استحصال، محرومی، زیادتی گزشتہ پاکستان بننے کے بعد سے 50 کی دہائی میں سوئی سے گیس برآمد ہوتا ہے، پورے پاکستان کو گیس فراہم کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی شاید بلوچستان تو کجا جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے وہاں سے بھی وہاں کے لوگوں کو بھی گیس میسر نہیں ہے۔ اسی طرح بجلی ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس بہانے سے کہ نیشنل گریڈ کو ہم بلوچستان میں منسلک کر رہے ہیں، نیشنل گریڈ کو بلوچستان میں لا رہے ہیں تاکہ اگر بلوچستان کو ضرورت ہوتی ہے تو نیشنل گریڈ سے لاتے ہیں۔ یہی نیشنل ہے جو بلوچستان کی استحصال کر رہا ہے۔ گیس بھی نیشنل والے لے جاتے ہیں، یہی نیشنل کے نام سے جو بلوچستان کی جو استحصال ہے۔ پلیز آرڈر ان دی ہاؤس، پلیز آرڈر ان دی ہاؤس۔ جی جی ہمارے غریبوں کی بات بھی سن لے وزیر صاحبان صاحب اگر۔ جی فرمائیے۔ ویسے میں آپ کا اسپیکر صاحب مجھ پر بہت احکامات چلتے ہیں، کوشش کریں کہ وزیروں پہ اپنے احکامات سختی سے نافذ کریں۔ ویسے میری ایک تجویز ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے بلوچستان اسمبلی کو آفت زدہ قرار دینا چاہیے۔ میری موجودگی میں نہیں، بالکل درست کہا آپ سمیت تمام کوئی کی موجودگی میں، کابینہ کی موجودگی میں بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے۔ چلے جی آگے بولے تھے کہ میرے۔ اچھا، جو نیشنل گریڈ کے نام سے کہ میں نیشنل گریڈ سے بلوچستان کو ہم بجلی فراہم کرتے ہیں، نیشنل گریڈ سے بجلی ہماری چوری کرتے ہیں اسپیکر صاحب، نیشنل گریڈ سے بلوچستان کی بجلی چوری کرتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں، بلوچستان کے عوام کو نہیں دیتے۔ ایک ایک جاگیردار کے 400 ارب پاکستان کے بینکوں نے معاف کیے ہیں۔ میں 1.5 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہوں۔ جب پاکستان کی حکومت ایک جاگیردار کے 400-300 ارب معاف کر سکتا ہے تو 1.5 کروڑ عوام بلوچستان جو محروم ہے پہلے سے، تو اس کے یہ بجلی کے مد میں کم سے کم ریلیف دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے اسپیکر صاحب، مکران جو ہم بجلی ایران سے، ہمارے ایران سے ہے 200 ورد سردار کہتے حکومت والوں سے تو کرے نا، یہ سنجیدگی ہے۔ اٹینشن آنریبل ممبرز، پلیز آرڈر ان دی ہاؤس۔ دیکھیں یہ ہوٹل ہے، یہ کوئی ہوٹل ہے؟ سردار کیتران صاحب آپ کی موجودگی میں تو بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے، یہ سنجیدہ ہے۔ آپ کے قائدین آئے ہیں تو قائدین کو آپ خوش آمدید تو کہہ رہے ہیں، قائدین کو اچھا میسج بھی تو دے دیں کہ معذب ایوان ہے، لوگوں کی بات سنتے ہیں، باادب بھی ہے، قبائلی صوبے کا ایوان بھی ہے، تو کہ اچھا میسج جا کے جائے۔ تو اس لیے میں تیسری بات تو یہ کہہ رہا ہوں
کہ مکران کے عوام کو ایران سے بجلی فراہم کی جاتی ہے، 200 میگا واٹ کا معاہدہ ہے، پنجگور، تربت، گوادر۔ ابھی گزشتہ کئی مہینوں سے رحمت بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ابھی 10 سے 15 میگا واٹ آ رہے ہیں، کوئی ایران سے بات کرنے کے تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ قرض دار ہے، ایران نہیں دے رہا ہے، آپ پیسے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تو ایران سے بجلی نہیں آ رہی ہے۔ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ مکران کے عوام کو کم سے کم یہ ایران سے جو معاہدہ ہے، ایران تو بجلی تو ہے، کم سے کم وہاں بجلی فراہم کی جائے۔ چوتھی بات جو ٹیکسز ہے، اسپیکر صاحب، جو 14 قسم کے ٹیکسز ہے، ایف سی ٹیکس، فلاں ٹیکس، صرف سورج کا ٹیکس نہیں لیتے، باقی سانس کا ٹیکس بھی نہیں لیتے، ہوا کا بھی ٹیکس الحمدللہ نہیں لے رہے ہیں، باقی تو 14 قسم کے ٹیکس۔ جماعت اسلامی نے احتجاج بھی کیا تھا اسلام آباد، اور وہاں معاہدہ بھی ہوا کہ ہم ٹیکس ختم کریں گے، فلاں کریں گے۔ تو یہ ٹیکسوں کا بھی خاتمہ کیا جائے، حتیٰ کہ مسجدوں کے ٹی وی کا ٹیکس بھی ہے، مسجد میں ٹی وی ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ اگر کوئی جدید قسم کا مولوی صاحب ہے، نمازی ہے، تو مسجد میں ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس سے بھی وہ اپنا ہمارے کسکو والے ٹیکس لیتے ہیں۔ تو 4 باتیں میرے اسپیکر صاحب، یہ پورے بلوچستان کی عوام کی باتیں، میری ذاتی باتیں نہیں ہیں۔ تو پورے ایوان سے میری گزارش ہے کہ پورا ایوان، پورے بلوچستان کے عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قرارداد کو، اس مطالبات پر عمل کیا جائے۔